میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے، میں ہوں عمران لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے، ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے، اور ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، اور لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں، اور میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، اور پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، ارے جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی، میں ابو طالب ہوں، اور خانہ حق سے، آپ کو پتا ہے خانہ حق سے، کہ خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، اور نو کے نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، نو کے نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو عصا ہے وہ ہنر میرا ہے، رن میں اصغر جو عصا ہے وہ ہنر میرا ہے، اور نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم، ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، اور میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم،
اور کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم۔ ارے دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، ارے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے۔ میں ابو طالب طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، اور کفر سے دور رہا، کفر سے دور رہا، پھر بھی میں کافر ہی رہا، عقد احمد کا پڑھا، پھر بھی میں کافر ہی رہا، اور میرا گھر بار لٹا، پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا ہی خون بہا، پھر بھی میں کافر ہی رہا، اور نااہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، ارے جو بھکاری تھے وہ سلطان بنے، ایسے کاریوں پہ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ آپ قبلہ ذرا دیکھیے بسم اللہ کہ اتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، اتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، سارے اسلام میں جو کچھ بھی ہے سب، سارے اسلام میں جو کچھ بھی ہے سب میرا ہے، ادب و زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا، تکبیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہیں رب میرا ہے، اور یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، ارے میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے قرآن، او اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے واسطے سامان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے واسطے سامان بھی ہے، تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران، تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے،
اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے، پر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں، ارے پورا قرآن بھی رٹ لے تو مسلمان میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، اور رب کو محبوب پسند آیا قرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، اور کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، اور یہ سمجھ لو صدقے صدقے برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہوں، یہ سمجھ لو کہ پدر غالب کل غالب ہوں، ارے تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، اور اپنے گھر بار کو مقتل میں لٹانے والا، میرا ہی خون تھا اسلام بچانے والا، اور ہنس کے 9 لاکھ کے لشکر کو رلانے والا، میں ہی تھا نہر پہ بازو کو کٹانے، میں ہی تھا نہر پہ بازو کو کٹانے والا، اور جو 72 ہی تھے لشکر پہ مگر غالب تھے، ارے غور سے دیکھ لو وہ سارے ابو طالب، میں ابو طالب ہوں، 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 اور چاند سورج جہاں جھکتے ہیں وہ در میرا ہے، چاند سورج جہاں جھکتے ہیں وہ در میرا ہے، اور پیغمبر کی دعاؤں میں اثر، پیغمبر کی دعاؤں میں اثر میرا ہے، دین کے باغ کا ہر ایک شجر میرا ہے، سیدہ رہتی ہے جس گھر میں وہ گھر، ایسا ہی ابو طالب کا دین کے باغ کا ہر ایک شجر میرا ہے، سیدہ رہتی ہے جس گھر میں وہ گھر میرا ہے، اور میرے گھر آ کے فرشتوں نے سا غلامی کی ہے، اور میری چوکھٹ پہ محمد نے سلامی،
آج مجلس کا اہتمام ہے تو اس حوالے سے صاحب کے چند شعر محمد والے محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نحیف صدا سلام علیہ اے ابن رسول شاہ خدا خدا کا شکر کے دیدار آپ کا تو ہوا ارے تمام اسیروں نے دیکھا سوئے درے کوفہ ارے جو لاش لٹکی ہے در پر وہ تھر تھراتی ہے سلام کرنے کی آواز اس سے آتی ہے تڑپ کے نیزے سے فرق حسین نے یہ کہا تڑپ کے نیزے سے فرق حسین نے یہ کہا تڑپ کے نیزے سے فرق حسین نے یہ کہا علیکم اے وطن آوار او قتیل جفا ارے ادب سے عابد بیمار یوں ہوئے گویا ارے قبول کیجیے مسلم چچا سلام میرا ارے سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام ارے کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں ارے احوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کہاں وہ تھے ساتھ جو میرے دو دلبر وہ فدیہ کیے میں نے حق پر جو ساتھ تمہارے تھے ہیں کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں او میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی بتلائیے کچھ تو
ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں او کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کچھ تو ترس ان پر آیا کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجہ مسلم نے یہ فغان ہے میرے دونوں لال کہاں بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں اور دلاشے مسلم نے یہ صدا دلاشے مسلم نے یہ صدا دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا ہو جائے گا تجھ پہ جلد آیا ہے میرے دونوں لال کہاں کوفے میں انیس اہل حرم تھے نالا کنا وقت ماتم سن کر یہ صدا محشر تھا آیا ہے میرے دونوں لال کہاں ہے میرے دونوں لال کہاں بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار آپ سب کا صفحہ ادا پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے ان ہستیوں کے صدقے میں جو وجہ تخلیق کائنات پروردگار حاضرین کی اور حاضرین کے ذمے جن کی دعائیں ہیں سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ سید الشہداء علیہ السلام کا واسطہ امیر المسلم کی شہادت کا واسطہ حاضرین کے تمام مرحومین اور جن کی طرف سے آج مجلس کا اہتمام ہے سبھی بھائی ان کے تمام مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین پروردگار سب کی مغفرت فرما سب کو جبار رحمت پر جگہ عطا سب کو جبار سید الشہداء علیہ السلام پر جگہ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ وارث زمانہ کا ظہور جلسہ ہمیں ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محدود وقت میں بسم اللہ
چند جملے چند آپ کی خدمت میں. نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ اور اس کے بعد مصطفیٰ، بسم اللہ. اس بات پر اتفاق ہے سارے مسلمانوں. بسم اللہ. جو غیر مسلم ہے اس کی بات تو نہیں ہم کر رہے ہیں. بے شک. مسلمانوں کے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بقول کو مسلمان ہے کہ نہیں تو وہ اپنی جگہ پر، یا کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہے کہ نہیں یہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ طے ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ اس کی ترتیب یہی ہے، اللہ اور اس کے بعد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں، بے شک یہ سبھی مانتے ہیں. بے شک. نوح علیہ السلام پہلے صاحب صحیفہ ہیں، پہلے صاحب شریعت ہیں، ابو البشر بھی ہیں، یہ سبھی مانتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. ابراہیم خلیل اللہ ابو البشر ہیں، جد الانبیاء ہیں، یہ سبھی مانتے ہیں. سب کے ہونے کے باوجود یہ متفق علیہ بات ہے کہ اللہ کے بعد نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، بلکہ ہے بس مصطفیٰ. صلی اللہ محمد وعلى یہاں تک تو محمد. اتفاق ہو گیا. ماشاءاللہ بسم اللہ. جہاں تک اتفاق ہے، اس کے بعد اختلاف اس لیے ہے کہ ان کا بنا جو نہیں. یہ جو آپ نعرہ حیدری پہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں نا، کیونکہ آپ حیدر والے ہیں. احمد بھائی کا نام کیا بچے گا؟ یہ ساحل آباد زیادی جو بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ اشارے سے نعرہ لگاتا ہے. نعرہ دونوں ہاتھ بلند کرے گا ایسے، منہ سے نہیں بولے گا، ماشاءاللہ جیتے رہو. دل سے بولے گا. لیکن یہ یہاں آ کے اس کو پتہ ہے کہ جب نعرہ حیدری لگنا ہے نا تو خود بخود اس سے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. یہ ہے نعرہ حیدر. جیتے رہے ماشاءاللہ. تو نعرہ حیدری پر حیدریوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور حیدری ہونے کے لیے لازم ہے کہ بس حیدری ہونا. حیدر ہی بس قرار ہے، جو قرار کے ساتھ کسی فرار کو مانے اسے پر تکلیف ہوگی. آپ اٹھاتے ہو وہ پھر اعتراض کرے گا بھائی نعرہ حیدری اتنا اونچا کیوں لگاتے ہو، تم باقی تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس پہ ہاتھ کیوں اٹھاتے. اللہ مصطفیٰ، اور اسی مصطفیٰ نے کہا دو ٹوک بات ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بڑا کمال پڑھا، نیا کلام پڑھا. کمال کیا آپ. کھانا حق آپ نے کہا بھائی جس میں حق آئے وہی تو کھانا حق ہوتا ہے. پہلے وہ کہنے کی حد تک کھانا حق تھا، پھر اس حق نے حق کو بھیجا. اور اللہ مصطفیٰ کے بعد حق ہو ہی وہ سکتا ہے جو حق کے گھر میں آئے. اللہ مصطفیٰ، اور وہی مصطفیٰ فرماتے ہیں. وہ مصطفیٰ، وہ کیا شان ان کی، کیا آن ان کی، کیا فضیلت ان کی کہ جو کہیں تو آدم ہے ورنہ نہیں ہے.
جو کہیں تو ابراہیم ہے، جو کہیں تو موسیٰ ہے، جو کہیں تو عیسیٰ ہے، معاف کیجئے گا، جلدی نہ کیجئے گا، وہ کہیں تو خدا ہے۔ وہ کہیں تو ہم مانے نا، انہوں نے کہا تو مانا گیا۔ توحید کا اصل تصور، ورنہ لوگ تو بتوں کو پوچھتے تھے، بتوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کیا بتائیں گے توحید کیا ہے؟ توحید کی خبر دینے کے لیے لازم ہے کرم اللہ وجہہ ہونا۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، بس علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں نا، وہ بھی بس علی کو فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی فضیلت، بلکہ نام ہی افضل رکھ لیا ہوا ہے۔ فضیلت ایسے ثابت نہیں ہوتی۔ تو جب پوچھا جائے، میں نے خود پوچھا علماء اہل سنت سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں، تو جواب یہ آتا ہے کہ بس علی کو، کسی اور کو نہیں۔ بقول ان کے جو خلفائے راشدین ہیں نا، بقول ان کے، یہ لازم کہا خلیفہ راشد بس وہی ہوتا ہے جسے نبی بنائے۔ جو خود بنے وہ خلیفہ باطل تو ہو سکتا ہے، راشد نہیں ہو سکتا۔ بقول ان کے خلیفہ راشد ہیں، وہ کسی خلیفہ کے لیے بھی کرم اللہ وجہہ نہیں کہتے، بس علی کے لیے۔ اور جب پوچھا جائے کہ بس علی کے لیے کیوں، تو جواب آتا ہے صرف اس لیے کہ بس علی ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے کرم اللہ وجہہ۔ اللہ مصطفیٰ، بسم اللہ، اور وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی بات بار بار کی جاتی ہے تذکر کے لیے، یاد رکھنے کے لیے۔ میں کئی دفعہ بات کی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حج آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تعمل ابصار، ظاہری آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، بے شک دل کی آنکھیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، واہ وہ عقل کا اندھا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، اللہ مصطفیٰ، اور پھر مصطفیٰ نے فرمایا، دو ٹوک فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بات کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، اس سے وعدے کیا کریں نبی، کیسے بتائیں، کیسے سمجھائیں؟ کیا ہے تم مجھے مانتے ہو نا، یہی مطلب تھا نا، نبی یہی فرما رہے تھے، تم مجھے مانتے ہو نا، کیا مانتے ہو؟ آقا مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں، سرکار مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، عرفہ مانتے ہیں، اعلیٰ مانتے ہیں، سب سے اوپر مانتے ہیں۔ تو باب سن لو، حسین و منی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں نانا ہوتے ہوئے، حسین سے ہوا، میں نبی ہوتے ہوئے، میں رسول ہوتے ہوئے، میں آدم کا مولا ہوتے ہوئے، میں ابراہیم کا آقا و مولا ہوتے ہوئے، میں موسیٰ کا آقا و مولا ہوتے ہوئے، میں عیسیٰ کا آقا و مولا ہوتے ہوئے، میں اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حسین سے نعرہ حیدری، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھے حسین؟ اصل میں توجہ کیجئے گا، در حقیقت یہ نبی کو نہیں سمجھے، نبی کو بس وہ سمجھے جو نبی کی اہل بیت کو سمجھے۔ دو ٹوک نبی نے پھر فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، اگر تم چاہتے ہو فلن تضلوا ابدا بعدی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو تو لازم ہے ان دو چیزوں کو پکڑو۔
قرآن کو اہل بیت کو، جس نے دونوں کو پکڑا اس نے محمد کو پکڑا. اور جس نے کسی ایک کو بھی چھوڑ لیا اس نے محمد کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑا، کیونکہ گمراہ ہو گیا نا. گمراہی کسے کہتے ہیں؟ نبی کو چھوڑ دیا. تو دو ٹوک فرمایا حسین میں نہیں، حسین سے کبھی اس وقت شاید کیا ہوگا لوگوں نے کہا ڈاکہ جو پڑ گیا، لیکن غور کیا ہوگا اس وقت کی کتنی بڑی بات ہے. حسین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اور میں حسین سے. اور پھر خدا کی قسم حسین نے بتایا کہ ہاں محمد مجھ سے. پھر حسین نے بتایا، دکھایا، منوایا. اللہ توجہ کیجیے گا، جلدی نہیں کیجیے گا. کبھی بھی بندے جلدی کر جاتے ہیں، سمجھتے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. غور کر کے سنیے گا. اللہ نہیں اگر محمد نہیں، محمد نہیں اگر حسین نہیں. کیونکہ اللہ کی توحید نبی لے گیا اور نبی کی محنت کو حسین بچا. قیامت تک کے لیے جو نبی کی نبوت، اللہ کی توحید اور اللہ کے اسلام کو بچا دے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد و آل محمد بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری توجہ کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 8 ذی الحج کو، آج 11 ذی الحج، 8 ذی الحج کو حسین ہی جانتے ہیں میں نے کیا کرنا. حسین نے اللہ کے گھر کو چھوڑا اللہ کے لیے. حسین نے اللہ کے گھر کو چھوڑا اللہ کے لیے. اور حسین کے جری بھائی عباس، علی کا علی بیٹا، بڑے آرام سے جملہ کہہ کے بولتا ہوں. خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور جب حسین کعبہ کو چھوڑ کر کعبہ کی حرمت بچانے کی خاطر جا رہے تھے تو حسین تھوڑا دور پہنچے. حسین کے بھائی علی کا علی بیٹا کعبے کی چھت پہ چڑھا اور ایک لمبا خطبہ دیا جس کے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پروردگار کا شکر، حمد ہے اس کی، شکر ہے اس کا کہ جس نے اس جانے والے کے اشارہ کیا حسین اس کے بابا کے صدقے میں اس گھر کو عزت دی. اس کے بابا کی آمد کے صدقے میں اس گھر کو عزت دی. اور پھر فرمایا توجہ کیجئے گا کیا بات ہے، یہ عباس ہی کہہ سکتے ہیں. فرمایا حاجیوں، حج کرنے والوں، حج کا احترام باندھنے والوں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں، اگر مصلحت غالب نہ آ گئی ہوتی تو میں تمہیں دکھاتا کہ جس گھر کا تم طواف کر رہے ہو یہ گھر حسین کا طواف کر رہا ہوتا. حسین یہ تو مسلمان کہتا ہے کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے جاتا ہے اور حسین ایمان کو بچانے والا. اور 70 قدم دور جا کے حسین نے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا، اے بیت اللہ، حسین تیرا حج چھوڑ کے جا رہا ہے تیری حرمت بچانے کے لیے. لیکن حسین وعدہ کرتا ہے کہ جب حسین تجھے بچا کے، تیری حرمت بچا کے، اسے بچا کے کربلا کو معلّہ بنا کے سو جائے گا تو جو تیرے حج کو آئے گا اسے 1 حج کا ثواب ملے گا اور جو میری زیارت کو آئے گا اسے 70,000 حج کا.
غور کرنے سے باتیں سمجھ آ جاتی بے شک ہائے 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 قیام ٹائم بندہ پوچھے گا حج تو کیا جی ثواب ملا، ہائے ہائے جس نے اس کا ثواب دیا اس نے اس کا ثواب رکھا، ہائے بے شک ہائے ہائے کیونکہ کربلا نے بچایا بے شک بیت اللہ، بیت اللہ کربلا نے بچایا مکہ، بے شک کربلا نے بچایا مدینہ کو۔ اور تحقیق کر کے دیکھو واللہ انجانے کی تو معافی ہے نا، جو بندہ جانتا نہیں، جو کسی چیز سے واقف ہے، بے شک واقف نہیں ہے، جو جان نہیں سکا، جو انجانا اسے معافی ہے، لیکن جاننے کے باوجود جو کربلا نہیں جاتا نہ اسے مدینے جانے کا فائدہ ہے اور نہ مکہ جانے کا فائدہ ہے۔ مکہ مدینہ منسلک ہے کربلا کے ساتھ۔ اور جو میرے بھائی نے بات کی تھی آگے بسم اللہ جناب ہور کے متعلق، بے شک بسم سوال کی اللہ بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اور پھر ایک دو جملے میں صاحب کے بسم اللہ زائر حسین کی بڑی قدر، ہائے 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 شیخ صدوق کے والد بسم اللہ شیخ صدوق جن کو دعا ملی تھی تو شیخ صدوق ہوئے، بے شک بے شک ان کے والد نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں لکھا، کامل الزیارات، کام کہ جو حسین کا زائر ہے، ہائے 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 یہ میں زائر کی بات کر رہا بے ہوں، شک بسم اللہ کربلا کے شہید کی نہیں، ظاہر کی بات ہو رہی ہے شہدائے کربلا، انبیاء جن کو دیکھے کی حسرت کریں، بڑی فضیلت انبیاء، بڑی شان، بڑی منزلت۔ لفظ تھوڑے سے تبدیل کرنے پڑیں گے، انبیاء کی بخشش نہیں، نبی تو بخش شدہ ہوتے ہیں، نبی تو بخشش دینے والے ہوتے ہیں۔ لفظ یہ ہے کہ جیسے انبیاء بخشیں گے ایسے شہدائے کربلا بخشیں گے، اور شہدائے کربلا تو بڑی دور کی بات ہے۔ شیخ صدوق کے والد کامل الزیارات میں لکھتے ہیں کہ جب میدان حشر کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو آواز آئے گی، ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، این این زوار الحسین، کہاں ہے حسین کے ظاہر؟ تو جہاں جہاں حسین کا ظاہر ہوگا ہاتھ بلند کرے گا، جنت کے اندر ہوگا، جنت جا رہا ہوگا، جنت جانے والا ہوگا، ہاتھ بلند کرے گا، میں حسین کا ظاہر ہوں، تو وہی آواز بول کے کہے گی جو ظاہر حسینی ہے اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ 1000 بندہ جہنم سے جنت لے جائے۔ حسین نے کہا اے بیت اللہ تیرا حج چھوڑ کر تیری حرمت بچانے جا رہا ہوں، لیکن حسین وعدہ کرتا ہے جب میں سو جاؤں گا نا کربلا کو معلّہ بنا، معلّہ دو ہی ہیں، یا حسین کا معلّہ یا عرش معلّہ۔ جب میں کربلا کو معلّہ بنا کے سو جاؤں گا تو تیرے حج کو آئے گا، اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی پتا کہ قبول ہے کہ نہیں، لیکن جو میری زیارت کو آئے گا، اور اتنا ثواب لکھا ہے خدا کی قسم کہ حیران ہو جاؤ، ایک ایک قدم پہ 70,000 حج کا ثواب۔ نیت زائر کربلا ہونی چاہیے، بس میں حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ آج بھی حسین کے دشمن موجود ہیں نا، وہ مسلمان ہیں نا لانتی، جو کلمہ گو ہے نا، جو کہتے تھے ہم کربلا کو ختم کریں گے، یہ انہی کی نسل تھی، انہی کی نسل ہے جن کو کل تک وجود حسین برداشت نہیں تھا، آج ان کی نسلوں کو ذکر حسین۔ یہ ڈربی میں 4 دن پہلے جلوس ہوا، مسلمانوں کی بڑی مسجد نے تقاضا کر دیا کہ یہاں سے جلوس نہ گزرے۔ کیا سوچا تمہاری؟ تم کہتے ہو تم نبی کے ماننے والے ہو، اسی لیے تو نبی نے بتایا، دکھایا، سمجھایا حسین منی و انا من الحسین، وہ جلوس حسین کا نہیں محمد کا تھا جس کو تم نے روکا۔ تم نے کہاں کہاں ظلم نہیں کیا، دنیا میں کہیں بھی سفیر کو نہیں مارا جاتا، تم نے حسین کے سفیر کو مار دیا۔
وقت ختم ہو گیا ہے. 2 جملے ذکر مسائل. مولا آپ کا رونا آنا بیٹھنا قبول فرمائے, توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مسلم امیر, یہ پتہ امیر مسلم کب بنا؟ جب ملعون ابن زیاد کے دربار میں پہنچے نا مسلم, تو کس نے کہا امیر کو سلام کرو, سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. مسلم کہتا ہے میرا نہیں زمانے کا امیر بس حسین ہے. تم اس کی بات کرتے ہو, زمانوں کے ضمیر کو امیر کو حسین کہتے ہیں. اس وقت حسین نے کہا تھا تو ظالم کے دربار میں مجھے امیر کہتا ہے. کیا حسین وعدہ کرتا ہے قیامت تک ذکر مسلم کا ہوگا اور نام امیر مسلم لیا جائے؟ وقت ختم ہو گیا. کچھ ملے آخری بات, فیصلہ ہو گیا مسلم کو قتل کرنا. 8 ذی الحج کو حسین چلے کوفہ کی طرف. اس ملعون نے کہا جا کے گردن اتار دو دارالامارہ کے اوپر لے جاؤ, اور جا کے گردن اتار دو. اوپر لے جا رہے تھے, مسلم یہی کہہ رہے تھے فاطمہ کا زہرا, فاطمہ کا لال کوفہ نہ آنا. میں خط لکھ چکا ہوں, مجھے معاف کر دینا, کوفہ نہ آنا. جیسے ہی مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کے گئے, جلال چاہتا ہے میں تلوار چلاؤں. ادھر سے 9 ذی الحج کو راہ کوفہ پہ تھے حسین. یا ایک مرتبہ روایت پہ لکھا ہے حسین جلدی سے گھوڑے پہ اترے, کوفہ کی طرف مسلح عبارت بچھایا اور تشہد کی حالت میں بیٹھ کے کہتا علیک السلام یا اخی, علیک السلام یا ابن عمی. دوڑ کے عباس آگے آیا, سیدہ زینب اتر کے آئیں. بھائیا جان یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے, ادھر قبلہ بھی نہیں ہے, مسلح ادھر کیوں بچھایا ہے؟ کہا تم نہیں جانتی مسلم پہ آخری وقت آ گیا. مسلم کا نام آنا تھا, جانتے ہو نا عباس سے کیا رشتہ ہے مسلم. عباس باب الحوائج اس لیے ہے, وہ کہیں بھی تلوار اٹھاتا نقشہ بدل دیتا, لیکن آقا کی اطاعت تھی کہ جب کہا, جب پوچھا, حسن سے پوچھا, کہا نہیں عباس تلوار نہیں اٹھانی. بابا سے پوچھا, نہیں عباس تلوار نہیں اٹھانی. بہن زینب سے پوچھا, نہیں عباس تلوار نہیں اٹھانی. جو تلوار اٹھانے کی حسرت دل میں لے کے چلا جائے, کہیں بھی تلوار اٹھائے نقشہ بدل دے, لیکن جو تلوار اٹھانے کی حضرت دل میں لے کے چلا جائے. آگے بڑھ کے کہا آقا مولا کیا فرمایا آپ نے؟ کہا عباس کیا بتاؤں, میرے مسلم کا آخری وقت ہے. کہا مولا دکھائیے کیا عالم ہے. کہا وعدہ کرو, دکھاتا ہوں, وعدہ کرو, جانے کی ضد نہیں کرو. عزاداروں رونے والے سنو کی بلا, اجازت امامت سے اب جو عباس نے دیکھا دارالامارہ پہ کوئی قیدی کھڑا ہے, گلے میں دوت ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, سارے کا سارا زخمی ہے. یہ ایک مرتبہ عباس رو کے کہتے ہیں آغا جان آپ نے تو فرمایا تھا مسلم ہے, یہ تو کوئی قیدی ہے. قیدی کا نام آنا تھا. یا آقا رو کے فرماتے ہیں عباس پہچان یہ تیرا مسلم ہے. عالم کیا تھا کہ تلوار چلنے والی تھی, ساری جھکا ہوا تھا. یہ ایک مرتبہ عباس دست ادب باندھ کے کہتے ہیں مولا آقا اجازت دیں میں ذرا کوفے تو جاؤں. کہا عباس میں نے نہیں کہا تھا, جملہ سننا, میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جانے کی بات نہیں کرو گے. کہا آقا میں لڑنے نہیں جا رہا, یہ دارالامارہ ہے, اس کی